সবার প্রথমে আপনাকে ভিডিওটিতে একটি লাইক করতে হবে এবং নিচে থাকা লাল সাবস্ক্রাইব লেখাটির উপরে ক্লিক করে পাশে থাকা বেল আইকনটি চালু করে দিন। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह ताला लफ्ज़ नबी के बारे में बताएंगे कि नबी के माना क्या होते हैं। आप हमारे साथ आखिर तक बने रहें ताकि अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाए। तो लफ्ज़ नबी नबाउन बमाना खबर का सिफत मुशब्बा है। इसके माना है खबर वाला, जैसे करीम करम वाला, रहीम रहम वाला, हसीन हुस्न वाला, ऐसे ही नबी खबर वाला। इस खबर दार होने वाले में तीन एहतिमाल हैं। पहला ये कि खबर देने वाला, दूसरा खबर लेने वाला और तीसरा खबर रखने वाला। तो अगर इसके माना हो खबर देने वाला तो गौर करने की बात यह है कि कौन सी खबर और कहाँ की खबर देने वाला। याद रखें कि अखबार, रेडियो, तार, खत, टेलीफोन वगैरह ये सब खबर देने वाले हैं, मगर इनको नबी नहीं कहा जाता। और अगर कहो कि हराम हलाल की खबर देने वाला, शरई मसाइल बताने वाला नबी है, तो हर आलिम, हर मुजद्दिद, हर मुज्तहिद ये खबर देता है, मगर उनको नबी नहीं कहा जाता। बहरहाल कोई खास ही खबर होनी चाहिए जिसका पहचानने वाला नबी कहलाए। लिहाजा तहकीक यही है कि फर्श वालों को फर्श की खबर देने वाला अखबार या तार है, कुतुब या इज्तिहाद से मसाइल बताने वाला आलिम या मुज्तहिद है, मगर फर्श वालों को अर्श की खबरें देने वाला आलमे गैब की बातें बताने वाला नबी है। जहाँ खबर रसानी के तमाम असबाब बेकार हो जाते हैं, वहाँ की खबरें देने वाली नबी की जात होती है। जो लोग नबी के उलूमे गैबिया का इनकार करें, वो दर हकीकत उनकी नबूवत ही के मुनकिर हैं। और जो लोग कहें कि नबी सिर्फ मसाइल शरइया जानते हैं और दुनिया वालों को सिर्फ वही बताने आते हैं, फिर वो लोग नबी और आलिम या मुज्तहिद में क्या फर्क करेंगे। मैं आपको चंद रिवायतें सुनाता हूँ जिनसे पता लगे कि नबी कहाँ की खबरें देते हैं। तो बारगाह रिसालत में हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ मगमूम से बैठे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाबिर क्या बात है कि गमज़दा हो। अर्ज किया मैं गमज़दा क्यों ना हूँ, मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला गज़वे उहद में शहीद हो गए हैं, लड़कियां और कर्ज छोड़ गए हैं, यानी कि उनकी जुदाई का गम और अपने बहनों और कर्ज की फिक्र दोनों मुझ में जमा हो गई है। इस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें कुछ बताएं जिससे तुम्हारा गम दूर हो जाए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताएं। हुजूर ने फरमाया कि आज तक रब्बे ताला ने किसी से बेहिजाबाना कलाम नहीं फरमाया। तुम्हारे वालिद वो पहली मैयत हैं जिनसे अल्लाह ताला ने बेहिजाबाना कलाम फरमाया। हजरत जाबिर को शौक पैदा हुआ कि वो कलाम भी सुन ले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे वालिद से इरशाद फरमाया कि कुछ आरज़ू करो। तो तुम्हारे वालिद ने अर्ज किया कि मौला तूने मुझे सब कुछ दिया, किस चीज की आरज़ू करूं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ तो आरज़ू करो।
عرض کیا کہ مولا پھر میری آرزو یہ ہے کہ مجھے دنیا میں پھر بھیجا جائے، پھر وہی میدان احد ہو، وہی تپتی ہوئی زمین ہو، اور اسی طرح پھر خون میں نہا کر اور تیری راہ میں سر کٹاؤں۔ جو مزہ مجھے تیری راہ میں سر کٹانے میں آیا کسی اور چیز میں نہ آیا۔ تب رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہمارا یہ قانون نہیں ہے کہ کسی کو آزما کر یا کسی کو پاس کر کے دوبارہ آزمائے۔ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں کی خبر دے رہے ہیں۔ اسی طرح ایک بی بی صاحبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میرا اکلوتا بیٹا، جوان بیٹا آپ کے ساتھ جہاد میں شہید ہو گیا ہے۔ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں، اور اگر اس کے خلاف ہے تو میں اس پر ایسا روؤں گی کہ زمانہ یاد کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندی، جنت کے 8 طبقے ہیں، تیرا بیٹا جنت کے سب سے اعلیٰ طبقے فردوس میں ہے، سب سے اونچے درجے میں ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے اور کہاں کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبر دے رہے ہیں، جنت کی خبر دے رہے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں سزاً سنگسار کیا گیا۔ کسی نے اس کی سنگساری کے بعد اسے برائی سے یاد کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، تم اسے برا کہہ رہے ہو جبکہ وہ جنت کی نہروں میں گوتے لگا رہا ہے۔ دیکھو کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرما ہو کر کہاں کی خبریں دے رہے ہیں۔ وہاں کی خبریں دے رہے ہیں جہاں خبر رسانی کے تمام ذرائع مفقود ہیں۔ پھر پوچھنے والے کے سوال پر یہ نہیں فرماتے کہ میں مدینہ میں ہوں اور وہ شہداء عالم غیب میں پہنچ چکے ہیں، مجھے وہاں کا کیا پتا۔ نہ تو سرکار یہ فرماتے ہیں کہ اچھا جبریل امین کو آنے دو، ان سے پوچھ کر بتائیں گے، بلکہ بلا تأمل سوال سنتے ہی جواب ارشاد فرمایا۔ اور صحابہ کرام کا اس قسم کے سوالات بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنا صاف بتا رہا ہے کہ وہ حضرات اس کے معتقد تھے کہ نبی ہوتا ہی وہی ہے جو عالم غیب کی خبر دے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان بزرگوں کو تسلی بخش جواب دینا اس عقیدہ صحیحہ کی رجسٹری فرما دیتا ہے۔ اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کو اسی طرح خبرداری علم سے ثابت فرمایا۔ خود فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آخر تک آیت دیکھیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چھوٹی بڑی، حقیر و عظیم، اعلیٰ ادنا چیزوں کے نام سکھا دیے۔ صرف سکھا ہی نہیں دیے بلکہ ذرے سے لے کر پہاڑ تک، قطرے سے لے کر دریا تک، زمین سے لے کر آسمان تک ما کانا وما یکون کا علم سکھا دیا، اور زمین سے آسمانوں تک کی ہر چیز ان کو دکھا بھی دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت کو خبرداری اور علم سے ثابت فرمائی۔ فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، یعنی میں تم کو خبر دے سکتا ہوں جو تم اپنے گھروں میں کھاتے اور بچاتے ہو۔ لفظ نبی کو دیکھو اور وَأُنَبِّئُكُمْ کو دیکھو، دونوں کا مادہ اشتقاق ایک ہی ہے۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ تأکلون فعل مضارع ہے جس میں حال اور استقبال دونوں ہیں، اور اگر اس کے شروع میں سین آ جائے تو مضارع مستقبل ہوتا ہے،
اور اگر لام آ جائے تو حال کے معنی میں ہوتا ہے، اور اگر دونوں سے خالی ہو تو حال اور استقبال دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں تاکلون اور تدخرون دونوں سے یعنی لام اور سین سے خالی ہے، ان دونوں کے معنی عموم کے ساتھ یہ ہو سکتے ہیں کہ لوگوں میں تم کو خبر دے سکتا ہوں، جو کچھ تم کھاتے ہو اور مرتے وقت تک کھاؤ گے، اور میں اس کی خبر دے سکتا ہوں جو کچھ تم بچاتے ہو اور مرتے وقت تک بچاؤ گے، یعنی کھیت کی پیداوار کے ہر دانے، باغوں کے ہر پھل، پانی کے ہر قطرے کے متعلق مجھ کو علم ہے کہ اس کو کون کھائے گا، کون پیے گا۔ یہ ہے نبی کی خبرداری، یعنی نبی کی شان یہ ہے کہ وہ خالق کی بھی خبر رکھے اور مخلوق کی بھی خبر رکھے، مخلوق میں رہ کر آسمانوں کی بھی خبر رکھتا ہو، اور زمین اور زمینی چیزوں کی بھی خبر رکھے۔ جس طرح ایک قابل طبیب مریض کی نبض پر ہاتھ رکھ کر اس کی ہر رگ کا پتہ لگا لیتا ہے، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہر ایک کی نبض، جان و ایمان پر